يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ میرے محترم دینی بھائیو، ابھی جو صورت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ النصر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کوئی آدمی اتنی چھوٹی سی سورت بھی اگر پڑھ لے تو گویا کہ اس نے چوتھائی قرآن پڑھ لی، کیونکہ یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا اب ہمارے نبی محمد کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنے لاڈلے کو اپنے پاس واپس بلانے والے۔ کیونکہ یہ سورت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی تو وہ سمجھ گئی کہ اس میں ہمارے ابا جان کے انتقال کی خبر ہے، تو رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکرانے لگی۔ تو بعد میں لوگوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات تھی، آپ تو رو رہی تھی پھر مسکرانے لگی؟ تو کہنے لگی رو اس لیے رہی تھی کہ ابا جان کے انتقال کی خبر تھی، اور مسکرائی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ فکر مت کر، اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تو کرے، اپنے خاندان میں سے سب سے پہلی میری ملاقات تیری ہوگی۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی کہ مکہ فتح ہو چکا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ جھنڈ کی شکل میں اسلام قبول کر رہے اور اسلام قبول کرتے ہوئے اسلام میں آ رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو بڑا لشکر نہیں تھا، لیکن جو خبر پہ پھیلتی گئی کہ اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف سے جماعت آ رہی ہے، دوسری طرف سے جماعت آ رہی ہے، یہاں تک کہ مکہ پہنچتے پہنچتے 10,000 کا لشکر ہو گیا۔ مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن مشرکین مکہ کے خوف سے اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کر لیا تو وہ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس وقت صحابہ کی جماعت تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، اتنے بڑے مجمع نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں تو دیکھے گا کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج آ رہے ہیں۔ اب اے محمد آپ کا کام دنیا میں ختم ہو گیا۔ آپ کا کام کیا تھا کہ آپ دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، صحیح دین کی طرف بلاؤ، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ کا کام اب کیا ہے؟ اب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، لہذا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی جتنی ہو سکے تسبیح بیان کرو، جتنی ہو سکے اللہ کی پاکی بیان کرو، اور اپنی امت کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو۔ انہ کان توابا، وہ اللہ بہت قبول کرنے والا۔ قرآن کریم کی یہ آخری صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 50 سال حیات رہے، پھر اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما لیا۔ 50 دن کے بعد 50 دن کے بعد اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ 50 دن حیات رہے، لیکن ان 50 دن میں اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے لوگوں سے ملتے، ہر وقت اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کیونکہ پتہ چل گیا اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، تو انسان کو اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی خوب بیان کرنی چاہیے، خوب استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں آپ کا کام اب ختم ہو گیا۔
تو گویا کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کے انتقال کی خبر دی تھی کہ اے نبی دنیا میں آپ کا کام اب ختم ہو گیا، اب آپ کو اپنے اللہ کے پاس واپس آ جانا ہے۔ بہت اس کے علاوہ بہت ساری اس میں روایتیں وغیرہ بھی ہیں، لیکن ہم نے مختصر آپ کو صرف یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد معمول بنا دیا تھا۔ پھر دنیا کے بادشاہوں کو اس میں پیغام ہے کہ اللہ اگر آپ کو کسی جگہ پر فتح نصیب فرمائے تو فتح کے بعد چوڑے مت ہو جاؤ، تکبر مت کرنے لگو، یوں سمجھو کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے تو اب تسبیح، تحمید، پاکی خوب بیان کرنا شروع کرو، یہی تو اللہ کا شکریہ ہے۔ اس کے بعد والی جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس صورت میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں لعنتیں اتاری۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا اصل اوریجنل نام، لیکن گورا چٹا تھا، اس کے گال ہمیشہ لال لال رہتے تھے، اسی لیے لوگ اس کو ابو لہب کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے جو بڑے بڑے دشمن تھے اس میں سب سے آگے تھا، خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ نے پہلی مرتبہ آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائیو، اے قریش والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے محمد، آپ سے بڑا امانت دار اور سچا آدمی ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی بات ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تمام معبودوں کی عبادتیں چھوڑ دو، کیونکہ یہی اللہ کی عبادت تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی اور دیگر معبودوں کی عبادت تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو پہلا آدمی ابو لہب تھا، اس نے کہا تھا کہ اے محمد نعوذ باللہ، تمہارا ستیہ ناس ہو کہ تم نے اس لیے ہم کو بلایا تھا، تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا، اور اس نے پتھر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو یہ پتھر اٹھا اٹھا کر اللہ کے رسول کو مارتا تھا اور بددعائیں دیتا تھا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ اور لوگوں سے کہتا تھا یہ محمد کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دن مر جائیں گے پھر اس کے بعد جنت جہنم، سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو، اگر ایک دن مرنے کے بعد جہنم میں بھی جانا ہے تو میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں اپنے مال سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا، جو کمایا تھا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرماتے ہیں کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے، اسلام کی پہلی لڑائی کے ایک ہفتے کے بعد اس کے بدن میں ایک پھوڑا نکل آیا، اور وہ پھوڑا اتنا زہریلا تھا کہ خود اس کے گھر والوں نے ابو لہب کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پھوڑا بڑا خطرناک ہے، کہیں اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، تو گھر والوں نے ابو لہب کو گھر سے باہر پھینک دیا اور پورے بدن میں زہر پھیل گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو اٹھایا نہیں، 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی عرب کے صحرا میں پڑی رہی۔ بعد میں کچھ حبشی مزدور کے بچوں کو بلا کر لکڑیوں کے ٹیکوں سے اس کو کھڈے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، ایسی اللہ نے اس کو موت دی۔ تبت یدا ابی لہب جو اللہ نے فرمایا، اور اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی جو تھی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتی تھی، حالانکہ بہت مالدار کی لڑکی تھی، لیکن جتنے بڑے مالدار کی لڑکی تھی اتنی بڑی کنجوس بھی تھی۔ جنگل سے خود اپنے ہاتھ سے، گھر میں نوکر چاکر تھے پھر بھی اپنے ہاتھ سے جنگل سے لکڑیاں چن چن کے لاتی تھی گھر میں جلانے کے لیے، اور اس کے کانٹے اللہ کے رسول کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کو وہ کانٹے لگ جائے۔ اور اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا، تو کہتی تھی کہ یہ ہار میں بازار میں بیچوں گی اور اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ پورا پیسہ محمد کو ستانے میں خرچ کروں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت بھی ایسی دی، اس کی موت بھی ایسی تھی کہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، حبل من مسد کہا جاتا ہے وہ رسی جو ہاتھ سے بنی جاتی ہے،
اور جس کو لکڑیوں کا گٹر باندھنے کے کام آتی ہے، وہ رسی لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی، وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی، اسی کے پھندے سے وہ مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا انجام، ابو لہب جو اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا اور اس کی بیوی ام سلیم، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول کو بڑا نقصان پہنچاتے تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کی بربادی کا سامان کر دیا، اور کل جہنم کے اندر تو جہنم کی آگ میں جلنا ہی جلنا۔ اس کے بعد جو سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی سورت ہے، سورہ اخلاص ہے میرے بھائیو، اس میں اس کی بڑی برکات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا زندگی میں معمول بنانا چاہیے۔ بہت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مختصر صورت ہے، روزی کے اندر برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی، اسی لیے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہوا کہ مشرکین مکہ جیسے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، 300-350 کروڑ جو دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں ان مشرکوں نے، جتنے کنکر اتنے شنکر جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو ہیلپ کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو نعوذ باللہ ہیلپ کی ضرورت ہے، اور یہ جو ان کے پتھر کے معبود ہیں وہ اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں، اس طرح کی بہکی باتیں کرتے تھے۔ تب اللہ نے آیت اتاری، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں، اللہ تو وراء الورا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے زیادہ، اسی لیے اللہ کے بارے میں اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے وہ سب بیکار باتیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ روایت بیان کی یہاں پر، کیونکہ یہ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اللہ کا ہیلپر مانتے ہیں، تب اللہ نے اس صورت کے اندر تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ اور اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں میرے بھائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ملا کے 11 آیتیں ہوتی۔ یہ اللہ نے کیوں اتاری؟ تو پہلے میں آپ کو مختصر اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا جادو ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہتے ہیں جب اللہ کے رسول پر ہوا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے پاس؟ اللہ کے رسول کے اوپر جب لوگوں نے جادو کر دیا تو میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ اسی لیے جادو ہوتا ہے، سفلی علم، میلا علم، میں تو کہتا ہوں جب میلا ہو گیا تو علم کہاں سے آیا؟ جو میلا علم کرواتے ہیں بھوؤں کے پاس جا کے وہ سب ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 کل ہمیشہ عادت بنا لو میرے بھائیوں، صبح جب گھر سے نکلو تو یہ 2 کل اگر آپ کو موقع ملے تو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر دم کر کے پھر گھر سے نکلو۔ رات کو بھی شام کو بھی جب گھر واپس آؤ تو یہی 2 کل 11 مرتبہ اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں کے اوپر دم کرنے کی عادت ڈال دو، انشاءاللہ دنیا کا بڑا بھوا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ تو لبید بن عاصم نام کا ایک یہودی تھا، اس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا۔ اللہ کے رسول پر جادو کا اثر کیا ہوا؟ 6 مہینے تک رہا۔ کتنے مہینے تک میرے بھائی؟ 6 مہینے تک اللہ کے رسول پر جادو کا یہ اثر رہا کہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا پھر بھی کہتے تھے میں نے وہ کام کر لیا۔ کبھی کبھی پانی منگواتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پانی لے جا کر دیتی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو پانی پی لیا، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا آپ نے نہیں پیا ہے پانی۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول وعدہ کرتے کہ آج شام کو بیویوں سے ملاقات کروں گا اور بیویوں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ حضور یہ سمجھتے تھے کہ میں بیویوں سے مل چکا ہوں، حالانکہ ملاقات نہیں کی ہوتی تھی۔ یہ جادو کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد آپ بیمار ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی۔ تو حضرت جبرائیل نے ایک لمبی دعا پڑھی جو اس کتاب میں نقل ہے، وہ دعا پڑھ کے اللہ کے رسول پر دم کیا حضرت جبرائیل۔
اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک اللہ کے رسول کے پیر کے بازو میں بیٹھ گیا، ایک سر کے بازو میں بیٹھ گیا، اور وہ دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہ کس میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کے رسول کے بال اور اللہ کے رسول کا کنگا، اللہ کے رسول کے گھر کے اندر ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا اللہ کے رسول کی، تو اس بدماش لبید نے اس بچے کو پہلا پھسلا کے کہا کہ تو اللہ کے رسول کے گھر میں جائے اور حضور کے داڑھی کے یا سر کے بال تجھے مل جائے تو لے کر آنا، اور اللہ کے رسول کا کنگا مل جائے تو کنگھی بھی تو لے کر آنا۔ تو وہ بچہ کنگھی لے کر گیا تھا، اسی کنگھی کے اندر انہوں نے جادو کیا تھا۔ بال کے اندر ہر بال کے اوپر گانٹھ واڑی تھی، بولتے ہیں نا گرا لگانا، گرا لگا دیا تھا، اور اس بال کو کنگھی کے اندر پیک کر کے پھر وہ فرشتہ دوسرے فرشتے کو پوچھا کہ وہ جادو کیا ہوا سامان کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ مدینہ سے باہر وہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا کے رکھا ہے۔ یہ دونوں فرشتے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول خواب میں سب سن رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دو صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں کنویں کے اندر اس طریقے کا سامان رکھا ہوا، اس کو نکال کر لے آؤ۔ چنانچہ یہ صحابہ کہتے جب وہاں پر گئے تو کھجور کے درخت تھے، اور ایسے کھجور کے درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ایسا لگتا تھا کہ شیطان کے منہ والے درخت تھے، اور کنواں بھی اتنا گندا کہ جس میں عورتیں اپنا ناپاک کپڑا اسی میں ڈالتی تھی، ایسا گندا کنواں تھا، اور اسی کے پتھر کے نیچے وہ کنگھی چھپا کر رکھی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کی سوئیاں تھی، سوئی کے اوپر بال لپیٹ کر کنگھی کے اندر ڈال کے پھر وہاں پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ تمام سامان جب نکال کے لائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ دونوں صورتیں اتاری، کیونکہ 11 بال تھے، 11 سوئیاں تھی، اور 11 سوئیوں کے اوپر گرا لگائی ہوئی تھی، گانٹھ واڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول ایک ایک آیت پڑھتے گئے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرا کھولی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرا کھولتے گئے، 11 گرا کھل گئی۔ اللہ کے رسول کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے، تو صحابہ جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے جس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا کام تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں تندرست ہو گیا، اب اس کو مار کے میں مدینہ میں فتنہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ کتنے بڑے رحیم و کریم تھے میرے بھائی۔ ہاں، اگر ہم کو پتہ چلے آج دنیا کے اندر، ارے ہوتا ہی ہے، بعض لوگ آتے ہیں کہ مول صاحب پہلا مارا پر آؤں کہوں છે આપણે પાછું વાળવાનું છે એના પર، એવું કંઈ બતાવો કે આપણે એના ઉપર પાછું વાળી દઈએ، ایسا لوگ کہتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، کلا وحاشا، ہرگز نہیں، میرا کام اللہ نے مجھے تندرستی دے دی، میں اس کو مار کے مدینہ میں فتنہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ تو دیکھیے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ معوذتین بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو جتنا سمجھ پاوے اس سے بھی کہیں آگے، اسی لیے ہر انسان کو یہ معمول بنانا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ حاسد کا حسد ہی آپ کے اوپر لگے یا کسی بری نظر والے کی بری نظر آپ کے اوپر لگے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی اپنی نظر بھی لگ جاتی۔ آپ کا بچہ ہے، آپ نے بہترین کپڑا پہنا کر اس کو تیار کر دیا، اپنی نظر خود لگ جاتی ہے، کیونکہ منہ سے ماشاء اللہ تو ہم بولتے نہیں ہیں، سبحان اللہ تو ہم بولتے نہیں ہیں، تعریفیں بہت کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھے، عمدہ کھانا، عمدہ ڈش تیار ہوئی تو بس اس وقت نہ بسم اللہ بولا نہ ماشاء اللہ بولا، وہی کھانا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ کبھی ایسا سوچو مت کہ نظر نہیں لگا کرتی، نظر بھی لگتی ہے۔ لوگ جادو کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر ان طرح کی برائیوں سے اور خرافات سے محفوظ رہیں تو میرے بھائیوں معمول بنا دو،
معمول بنا دو صبح اور شام یہ دونوں صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو، اپنے گھر کے بیوی بچوں کے اوپر بھی دم کرو، یہاں تک کہ گھر میں اگر جانور پال رکھے ہیں تو جانوروں کے اوپر بھی دم کرنے کی عادت ڈالو۔ اپنے گھر کے دروازے اور کیواڑ کو جب رات کو بند کرو، رات کو کیواڑ اور دروازوں کو جب بند کیا کرو تو تب بھی یہ دعا پڑھ کے دروازے کے اوپر پھونک مار کے بند کیا کرو۔ ہمارے مولانا نذیر صاحب دیولا جو انتقال کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، قبر منور فرمائے، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا، ابھی انتقال سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، کہنے لگے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا، واش روم گیا، وضو وغیرہ کر کے واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے ہی روم کے صوفے کے اوپر کوئی وائٹ بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا فرماتے میں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنے تہجد میں لگ گیا، دعا وغیرہ پڑھ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ اس کے بعد سے میں نے معمول بنا دیا، مولانا فرماتے اس کے بعد سے میں نے معمول بنا دیا، روزانہ گھر کا دروازہ یہ 2 قل پڑھ کے پھونک مار کے سوتا تھا۔ اس کے بعد سے کبھی کوئی چیز اس طرح کی نہ مجھے نظر آئی نہ میں نے کبھی اس کا احساس کیا۔ حضرت فرماتے تھے ایسا، اور کتنی مرتبہ انہوں نے تو اس طرح کے پاک جنات اور شیاطین کو اپنی نظروں سے دیکھا بھی۔ مولانا فرماتے کبھی کبھی میں رات کو جلدی تہجد کے وقت مسجد چلا جاتا تھا تو کبھی اگر کوئی راستے میں مل جاتا ہے، کوئی بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو کہتا بھائی ذرا سائڈ میں پڑھ، تو مجھے ایسا جواب بھی دیا ہے کہ آپ اپنا کام کرو۔ بعد میں مولانا فرماتے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں تھا، دوسری مخلوق تھی۔ تو یوں فرماتے تھے کہ رات کو اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ 2 قل پڑھ کے دم کر کے پھر اس کے بعد بند کرنے کی عادت ڈالو، اور اپنے بدن کے اوپر تو خود دم کیا کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے 2 قل پڑھو، دم کر لیا کرو، کیونکہ آج دنیا میں حسد اتنا عام ہو گیا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی باہر کا آدمی ہمارے اوپر حسد نہیں کرتا، اپنے ہی گھر والے اپنے اوپر حسد کرتے۔ اگر آپ نے اچھا کپڑا پہن لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھا آپ کا کاروبار چلنے لگا، اپنے ہی دشمن بن جاتے۔ اللہ ایسی بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 2 صورتوں کا معمول بنائے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کی اس برکت سے الحمدللہ 1.5 پارہ ہمارا قرآن کی تفسیر میں ہو گئے۔ ہم بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو مشکل سے 1 پارہ بھی مہینے میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت تھی کہ 18واں پارہ آدھا بھی ہو گیا اور 30واں پارہ آج الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ پورے رمضان میں ہم نے جو بھی قرآن پڑھا اور اللہ نے جو بھی احکام بیان کیے، اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ قرآن ہم تو عربی ہے نہیں، عربی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سمجھنا، سننا، کہنا اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کا آخری پیغام یہی ہے، ہمیشہ پوری زندگی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا ہوا رکھو۔ ہماری تنزلی اور ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا رکھو۔ جس دن ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، انشاءاللہ اللہ ترقی نصیب فرمائیں گے، تنزلی کبھی نہیں آئے، دنیا کبھی مجھے اور آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے وعدہ کرے میرے بھائی اور اللہ سے عہد کرے کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ قرآن کا 1 صفحہ تو ضرور تلاوت کریں۔ رمضان میں تو کیا، لیکن رمضان کے بعد 11 مہینے میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو 1 پارہ کم از کم پڑھنا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم 1 صفحہ قرآن کا، چاہے آپ صبح فجر میں پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو، کبھی بھی، لیکن پکا ارادہ کرو کہ 1 صفحہ قرآن کریم کا روزانہ کم از کم ضرور پڑھیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ بیٹھ کے تفسیر کرتے تھے، آج ایک صحابی اپنی طرف سے بنا کے لے آئے، عنایت پائے ہیں، قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت کے لیے بنا کے لے آئے، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھے جتنا انہوں نے قرآن کا خیال رکھا۔ اسی طریقے سے ان تمام حضرات کے لیے بھی دعا کرے میرے بھائیوں، جو دار ارقم کو آباد کرنے میں یا مسجدوں کو آباد کرنے میں اپنی آمدنی، اپنی جو بھی آمدنی ہے اس کا روپیہ پیسہ مسجدوں کے اندر لگاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو لیے دعا کرے کہ دنیا میں یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی موت سے پہلے جنت میں ان کے گھر آباد کرے۔ ایسی دعا کرے کہ اللہ یہ موت کے بعد جب اللہ کے پاس جائے اس سے پہلے اللہ جنت میں ان کے لیے گھر کا انتظام کرے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔